العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري نفهم بالعلم القرآن. پیغمبروں کی نسل بہت بڑے لوگ ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام وہ نبی، ان کے ابا نبی، ان کے دادا نبی، ان کے پردادا نبی. حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے والد محترم یعقوب علیہ السلام، ان کے والد محترم اسحاق علیہ السلام، ان کے والد محترم ابراہیم علیہ السلام. یہ بڑے بڑے لوگوں کی لسٹ ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں لکھا، اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، دروازہ کھلا تھا، والد محترم سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام اندر تشریف لا رہے تھے. بڑے جو لوگ ہوتے ہیں جنہیں ماں باپ کا احترام معلوم ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کا احترام کیا ہے، ان کے والد اندر آ رہے تھے تو وہ بیچارے کس خیال میں تھے معلوم نہیں، بیٹھے رہے تھے. اندر آئے والد صاحب، اپنے کام میں مصروف ہو گئے، لیکن یہ بیٹھا رہا بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام کھڑے نہیں. کتاب میں ایسا لکھا ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی ناپسند ہوئی کہ فرشتے کو بھیجا اور فرشتے کو یوں کہا جا کر سمجھا دو یوسف کو. فرشتہ آیا، فرشتے نے کہا یوسف تم نے کیا ظلم کر دیا ہے. یوسف نے کہا بھائی کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے. آپ کے والد اندر آ رہے تھے، آپ کو احترام میں کھڑا ہونا چاہیے تھا. والد اندر آ رہے ہیں، آپ بیٹھے رہے تو اللہ تعالیٰ تو ناراض ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا یوسف سے جا کر کہہ دو تم نے اپنے والد کی اتنی بڑی بے ادبی کی ہے، ہم تم سے ناراض ہیں. تمہاری بے ادبی کو دیکھ کر ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آج کے بعد تمہاری نسل میں کسی نبی کو پیدا نہیں کریں. طے کر لیا. اب آپ سوچیے، آپ جیسے میرے جیسے لوگ کھڑا ہونا تو بہت دور کی بات ہے، باپ کو گالیاں دیتے ہیں، منہ در منہ جواب دیتے ہیں ان کو. تو کیا آپ کی نسلوں میں اللہ والے پیدا ہوں گے؟ وہاں تو گنڈوں کو، لچوں کو، لفنگوں پہ پیدا ہونا ہے جو آپ کی داڑیاں پکڑ کر کھینچیں گے، آپ کی پگڑیاں اچھالیں گے. وہاں ایسے لوگوں کو پیدا ہونا. شریف لوگ کا آپ نے شرافت کے کام کیے گا جو شریف لوگ آپ کی نسل میں پیدا ہوں. یہ قرآن کریم کی تعلیم ہے. کس ماں باپ نے حوصلہ دکھایا کہ اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دیو کہ سیکھ لو ماں باپ کا احترام کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بیٹا جو بیٹی اپنے ماں باپ کو محبت بھری نگاہ سے دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرماتے ہیں. یہاں تک فرمایا، ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول کوئی آدمی دن میں 100 بار اپنے ماں باپ کو دیکھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کی رحمت کے خزانے بہت وسیع ہے، کیا فرق پڑتا ہے 100 مرتبہ دیکھو کہ 100 مرتبہ ثواب دے دے گا. یہ ہے ماں باپ کی قیمت جو قرآن کریم نے بیان فرمایا. آگے بھی لکھا ہے، بہت لمبی ڈیٹیل ہے اس میں. اللہ فرماتے ہیں وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اللہ فرماتے ہیں اپنے ماں باپ کے سامنے عاجزی کے ساتھ کندھے جھکا لینا. کندھے جھکانے کا مطلب عاجزی اختیار کرنا. ان کے سامنے سینہ تان کر کھڑے نہیں ہونا، شیر بن کر نہیں کھڑے ہونا، عاجزی سے کھڑے ہونا، نظر جھکا کر بات کرنا، نیچی آواز کر کے بات کرنا. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے ہاتھ پھیلا کر دعا کیا کرو، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، جیسا میرے ماں باپ نے بچپن میں مجھے بڑے پیار سے پالا ہے، ایسے یہ بوڑھے ہو گئے ہیں ان کے اوپر رحمتیں نازل کرو. یہ دعا بھی کیا کرو. یہ ہے تعلیم قرآن کی. قرآن پڑھیں تو اس کی تعلیم جاری ہو. قرآن پڑھتے ہی نہیں تو تعلیم تو پھر وہاں جو جاری ہو رہی ہے وہ تو برتھ ڈے منانے کی جاری ہو رہی ہے، شادی کی اینیورسری ہے، آج تو برتھ ڈے پارٹی ہے، اس کی تعلیم چل رہی ہے. تو نتیجہ دیکھ لو گے. پھر آپ جس دن آپ مریں گے نا، دفن کرنے کے بعد یہ اولادیں برتھ ڈے تو منائے گی مگر اس کا کوئی پروگرام نہیں کرے گی کہ بیٹھ کر ماں باپ کے لیے دعا کرو جن کی برکت سے یہ مکان ملا ہے، کھیت ملا ہے، کھلیان ملا ہے،
بگی ملی ہے، جھوٹا ملا ہے، بھینس ملی ہے، بکری ملی ہے، پیسے ملے، سونا ملا، چاندی ملی، ان کے لیے دعا کر دو اللہ ان کی مغفرت کر دے. اس کے کام نہیں کریں گے. وہ تو آپ برتھ ڈے سکھا کر کے تو پارٹیوں میں رہیں گے، وہ ڈانس کریں گے، وہ تو ناچیں گے. جیسا آپ دے کر گئے ویسا چلے گا. آپ نے فکر کی نہیں ان کے ایمان کی. یہ ہے قرآن کریم کی تعلیم، یہ ہے قرآن کریم کی تعلیم. اور ٹیسٹ لیجیے، اور ٹیسٹ لیجیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کا انتقال ہونے لگا. ابھی میں نے بتا دیا یعقوب علیہ السلام کتنے بڑے آدمی، پیغمبر وقت ہیں. ان کا بیٹا نبی، ان کے باپ نبی، ان کے دادا نبی، کتنے بڑے آدمی جن کے گھر میں دین ہی دین، باتیں ہی اللہ کی ہوتی ہیں، باتیں ہی نبیوں کی، باتیں ہی قیامت کی، باتیں ہی خوف خدا کی ہوتی ہے. وہاں ماحول تیار. کیسا ماحول تیار؟ وہ ٹیسٹ بھی قرآن میں لکھا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے پاس اچانک آئے، بچے کے پاس آ کر کہا بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے بھائی؟ نہ سیاق نہ سباق، نہ بات آگے نہ پیچھے، ڈائریکٹ باپ نے کہا خواب میں دیکھا میں تجھے کاٹ رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں. اب تو بتا تجھے ذبح ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے؟ بیٹا ایسا فرما بردار نکلا، ایک دفعہ بھی یوں نہیں کہا ناجی میں تو اپنی ماں کو پوچھوں گا. بیٹے نے ایک بار بھی یوں نہیں کہا جی ابا کیا بات کر رہے ہیں، مارو گے مجھے. بیٹے نے کہا ففعل، کر ڈالیے، ففعل ما تؤمر، یہی ہے نا، کر ڈالیے آپ جس کا آپ کو حکم کیا گیا آپ کر دیجیے. انشاءاللہ من الصابرین، میں تو انشاءاللہ صبر کرنے والا، کرو آپ. اور کر دیا باپ نے، کر دیا. یہ بچے کا ذہن بنا کیوں؟ مفسرین نے لکھا ہے ابا نے نہیں پڑھایا تھا ان کو، ابا نے نہیں پڑھایا، ان کی ماں نے اسے جو بچپن سے پالا ہے تو اللہ کا نام لے کر کہ بیٹے ہماری زندگی اللہ کی ہے، ہمارے جذبات خوشیاں اللہ کی طرف سے، ہماری حفاظت اللہ کرتا ہے، ہمیں عزت اللہ دیتا ہے، ہمارا سب کچھ اللہ ہے، ہم تو اللہ ہی کے لیے پیدا ہوئے، اللہ ہی کے لیے مر جانا، اسی کے قبضے میں ہے سب کچھ. یہی سکھایا ماں نے بچے کے دماغ میں بیٹھیا. اللہ کا پروگرام آئے تو بولنا نہیں، اللہ کی بات آئے تو بولنا نہیں، اللہ کا حکم آئے تو بولنا نہیں. بیٹے نے وہی کہا جو ماں نے سکھایا، ایک دم کہہ دی کر دو اور کر دیا باپ. یہ تعلیم ملی. تو ان کی بات کر رہا ہوں میں جن کے گھر میں اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے نمازیں ہی ہوتی تھی، جن کے گھروں میں اللہ کی رسول کی باتیں ہوتی تھی، جنہوں نے بتایا ہمارے بڑے بھی رسول تھے، وہ بڑے پیغمبر تھے، اللہ کے بڑے عظیم الشان بندے تھے، بڑے ولی تھے خدا کے، بڑی باتیں ہوتی تھی، ان کا ذکر کر رہا ہوں. ایسا پیغمبر مرنے لگا تو قرآن میں لکھا ہے اپنے بچوں کو جمع کیا، یوسف علیہ السلام اور دوسرے ان کے بھائیوں کو بٹھایا اور کہا ماں تعبدون من بعدی، میرے بچوں میں تو مر رہا ہوں، میں تو جا رہا ہوں، مجھے بتا دو، مجھے اطمینان دلا دو، مجھے خوش کر دو، میرے دل کو اطمینان دلا دو، میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ماں تعبدون من بعدی، میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے تم؟ تو بیٹوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. انہوں نے کہا ہم تو آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، جسے آپ مانتے ہیں اسی کی عبادت کریں گے. ہمارے دادا پردادا جس کی عبادت کرتے تھے اسی کی کریں گے، آپ فکر نہ کریں. یہ ہے تعلیم قرآن کی. یہ تعلیم نہیں ہوئی اب ہم مرتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی کھیت سنبھال لیو، فلاں جگہ پیسے مر نہ جائیں، وہ وہاں سے پیسے لے لیو، یہ دکان ہماری ہے، اس میں 2 فٹ ہماری گاڑی دھیان رکھیو، یہ مقدمہ چل رہا ہے اسے بھی لڑنا، کیونکہ قرآن کو پڑھا ہی نہیں. تو پھر ذلیل تو ہونا ہے اس امت کو. ان لوگوں کو یہ تو جیو، چلو گے تو چلو گے، اس طرح نہیں چلو گے تو نہیں چلو گے، کچھ ہی کر لو آپ نہیں چلو گے. قرآن کریم کہتا ہے، قرآن کی تعلیم ہے وہ اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. اللہ فرماتے جو بھی آدمی لوگوں کی سیوا کرے گا، جو بھی لوگوں کو نفع پہنچائے گا، جو بھی لوگوں کی خدمت کرے گا، جو بھی کسی مولوی صاحب کی بات نہیں، کسی مسلمان کی بات نہیں ہے، جو بھی نفع پہنچائے گا فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں میں اسے ہی زمین میں جما دوں گا.
زمین بھی دوں گا، مکان بھی دوں گا، عزت بھی دوں گا، عہدے بھی دوں گا، اسے چلاؤں گا، بڑھاؤں گا، ترقی دوں گا، جو بھی سیوا کرے گا، جو بھی۔ سکھوں کے دربار دیکھو کھلے پڑے، سکھوں کے گرودواروں میں جاؤ، ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی کھائے، عزت کے ساتھ کھلاتے ہیں، سر جھکا کر، نگاہ جھکا کر۔ آپ کی طرف نہیں دیکھیں گے کھلاتے ہوئے کہ آپ شرما نہ جائیں، آپ کے جوتے اٹھا کر رکھیں گے، کہیں گے آئیے بیٹھے کھائیے۔ سکھوں کو دیکھو، پھر ان کا نام دیکھو، وہ تو اللہ تعالیٰ کا تو مزاج ہے، نظام ہے۔ قرآن میں لکھا جو بھی نفع دے گا اسی کو چلاؤں گا، جو بھی نفع دے گا اسی کو چلاؤں گا۔ وہ چل رہے ہیں، چلیں گے۔ قرآن و حدیث کی گواہی ہے، پکی گواہی ہے۔ جو بھی عیسائیوں کو دیکھو، بڑے بڑے ہاسپٹل بنائے، بڑے بڑے ہاسپٹل، پوری دنیا میں ہے ان کے ہاسپٹل، فری علاج، ہارٹ کا، مائنڈ کا، نسوں کا، گردوں کے فری علاج ہو رہے ہیں۔ سکھوں کا بھی تو ہاسپٹل کھل گیا، لیکن مسلمانوں کا ہاسپٹل نہیں۔ دارالعلوم دیوبند ہے مسلمانوں کا، مذاہب العلوم سہارنپور ہے مسلمانوں کا، ندوۃ العلماء ہے، یہ ہاسپٹل نہیں ان کا، ہاسپٹل نہیں۔ عام لوگوں کی سیوا کو حرام سمجھتے ہیں مسلمان۔ کیا کریں گے مسلمانوں کی بات؟ ان مسلمانوں کے گھروں کا حال تو یہ، ان کے تو ماں باپ بھی ان کی خدمتوں سے محروم ہیں، ان کے تو ماں باپ بھی ان کی خدمتوں سے محروم ہیں، ان کے بھائی خدمتوں سے محروم ہیں، ان کی تو بہنیں خدمتوں سے محروم ہیں، ان کے محلے والے خدمتوں سے۔ عام امت تو کیا امید رکھے گی مسلمانوں سے؟ گرمی کا زمانہ آتا ہے، اسٹال لگا کر سکھ ہندو لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں، عام جنتا کو، ہندو پیے، مسلمان پیے، سکھ پیے، کوئی بھی پیے، لو جی گرمی ہے پیو، شربت پلا رہے ہیں لوگ، گرمی ہے، سردی آ گئی، ریلوے اسٹیشن پر لحاف بانٹ رہے ہیں، گدے بانٹ رہے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ لیکن مسلمان بھی ملے گا وہاں، ٹوپی والا نہیں ہوگا وہاں، کیونکہ وہ تو قرآن کو مانتا ہے، جھوٹا بھی، وہ داڑھی والا نہیں ملے گا وہاں، کیونکہ وہ تو قرآن کو مانتا ہے۔ توبہ 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 توبہ۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ مطلب کسی نے بتایا ہی نہیں لوگوں کو کہ آپ کی زندگی تو اس لیے تھی کہ آپ لوگوں کو نفع پہنچائیں۔ اب میں آپ کو ایک ٹیسٹ سناتا ہوں، اتنی غضب کا، اتنی زبردست کہ آپ کا دل ہل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے مسلمان تو نہیں ہم، سب سے بڑے مسلمان، اس امت کے سب سے بڑے مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انتقال ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کے بعد میں جو خلیفۃ المسلمین بنے، سارے مسلمانوں کے ذمہ دار، خلیفہ مطلب بادشاہ بول لیجیے، بنے، وہ تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کی حکومت شروع ہو گئی۔ انہیں ایک دن یہ خیال آیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کرتے ہو میں نہ کرتا ہوں، آپ میرا وہ کوئی کام رہ گیا ہو مجھ سے، کیسے کروں؟ بہت سوچا، سمجھ میں نہیں آیا۔ آخر اپنے گھر گئے، جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی اور اپنی چہیتی بیٹی سے بات کی۔ ان کا نام ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی تھی اور ان کی چہیتی بیٹی تھی۔ ان کے پاس جا کر کہا، بیٹے ایک بات بتاؤ، بحیثیت شوہر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بحیثیت باپ مجھے اچھی طرح سے جانتے ہیں، مجھے دیکھ کر بتاؤ، 24 گھنٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ رہتے تھے، میں بھی 24 گھنٹے آپ کے ساتھ رہا ہوں، میرے بارے میں بھی تم جانتی ہو، دونوں کی زندگی کو ٹیلی کر کے ملا کر بتاؤ مجھے، میری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہاں فرق ہے؟ کوئی ایسا کام تو نہیں ہے کہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کرتے ہوں اور میں نہ کرتا ہوں؟ کوئی ایسا کام؟ بیٹے سوچ کر بتاؤ۔ دیکھو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ابا جان آپ تو ماشاءاللہ بہت عبادت کرتے ہیں، بہت خدمت کرتے ہیں، بہت اچھا کام کرتے ہیں، آپ کے اندر تو کوئی کمی نہیں ہے، بس ایک